وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ المائدہ چل رہی ہے، آیت نمبر 91 سے شروع کریں گے آج۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، یقیناً تمام نشے والی چیزیں اور سب سے بڑھ کر جو شراب ہے، اور اسی طرح والمیسر، اور جو جتنے بھی جوئے والے طریقے ہیں، میسر کہتے ہیں یسر سے ہے، یعنی آسانی سے جو کمائی کے ذریعے ہیں، والانصاب، اور آستانے اور ایسی جگہ جہاں اللہ کے علاوہ شرک کیا جاتا ہے، بہت سارے بت رکھے جائیں، جتنے بھی ہیں انصاب میں، الحمدللہ اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں والازلام، اور وہ جو فال گیری کرنا، یعنی ہاتھ دکھانا، اس میں سب آ جائے گا، فال گیری کرنا، ستاروں سے حال پوچھنا، یہ سب کچھ۔ اللہ فرما رہے ہیں رجس من عمل الشیطان، کیا ہے؟ گندگی ہے۔ رجس کہتے ہیں عذاب کو، اور رجس کہتے ہیں اللہ اکبر، جو گندگی جس کو دیکھ کر کڑاہی ہٹائے، اتنی گندی چیزیں ہیں۔ من عمل الشیطان، اور شیطان کے عملوں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، اور پس اللہ فرما رہے ہیں کہ بچو۔ اجتناب جو ہے نا، اردو میں تو ہم کہتے ہیں کسی سے بچنا، اور یہاں پر جو عربی میں اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت دور رہو، اس کو اللہ اکبر اتنی، اور اللہ نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا کہ کس میں سے ہیں؟ رجسم من عمل الشیطان، گندگی، اللہ اکبر، گندگی، فضلہ جو بھی انسانوں کا ہو، جانوروں کا ہوگا، اس کو اللہ نے اس کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، اور شیطان کے عملوں میں سے ہے۔ شیطان کی بھی گندگی ہو سکتی ہے، تو ہم کیسے اس کے قریب جا سکتے ہیں؟ کتنی کراہیت آتی ہے سن کر بھی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو۔ میں دونوں آیتیں، اگلی آیت بھی 91 نمبر بھی پڑھ لیتا ہوں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ۔ دیکھیں کتنے عمل ہم نے پڑھے کہ اللہ نے تمہارے لیے بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، یہ چیزیں حرام کر دی، لیکن یہاں پر اللہ اور جن پر کسی مزار پر جا کر یا کسی آستانے پر جا کر تم ذبح کرتے ہو، یا کسی کے نام کے، چاہے اللہ کے نام کا ذبح کرو کہیں جا کر کرو، یا کسی اور کے نام سے تم کسی جانور کو ذبح کرتے ہو، وہ سب حرام سیدھا سیدھا بتایا۔ یہاں اللہ کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کیا، کیوں اللہ ان کو منع کر رہا ہے، کیوں اللہ ان کو حرام قرار دے رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے، اللہ نے چاہا تو مزید کافی زیادہ ڈیٹیل میں، اور میں 2 آیتیں پہلے مکمل کر لوں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، کیا چاہتا ہے؟ یہ شراب اور جوئے اور یہ پانسے اور یہ فال گیریاں اور یہ جو تم جو چیزیں جن میں تم پڑے ہو، بدشگونیاں لینا، کیا چاہتا ہے؟ ہاں، اللہ اکبر، کوئی عورت بیچاری بیوہ ہو جائے، کسی محفل میں آ جائے تو اس کی بھی بدشگونی لے لیتے ہیں۔ کوا جو ہے، پرندہ ادھر سے رائٹ سائڈ پہ جائے گا تو یہ بدشگونی، کیا بدشگونی ہیں۔ جتنے بھی عمل ہم اپنے طور پر لے لیتے ہیں وہ دین نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور چاہتا کیا ہے شیطان؟ تمہارے درمیان آپس میں بغض، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کا نقصان کرنا ڈال دے اور دشمنی ڈال دے۔ فی الخمر والمیسر، کس کے ذریعے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے۔ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّہ، اور کیا چاہتے ہیں یہ لوگ جو اس چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، فحاشی کو، شراب کو، جوئے کو، شرط کو، بیٹنگ، جو سب کچھ ہو رہا ہے، کس لیے؟ کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ سب سے بڑی بات، انسان کو ہوش نہیں رہتی جب اللہ اکبر شراب پیے گا یا جواری جو جوئے میں لگا رہے گا، ہر وقت اس کا ذہن جہاں جائے گا، تو پھر تو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، وعن الصلاۃ، اور نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور اس میں بڑی ڈانٹ ہے کہ اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں؟ تم حرام کا پوچھتے ہو، ہم نے تو کھول کھول کے بتا دیا کہ یہ حرام ہے اور اس میں کیا کیا مسئلے ہیں اور کتنا گندا کام ہے، کہ اب بھی ان کاموں سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے جو اس کے بارے میں، جوئے اور شراب کے بارے میں آیت پڑھی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کس کے بارے میں؟ شراب اور جوئے کے بارے میں. کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ اس میں بہت بڑا زیادہ گناہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے، ہاں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے، جو ان کا نقصان ہے وہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. نفع تو بہت ہو رہا ہے، نقصان بہت زیادہ. پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 43 میں آیات شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. بہت سارے صحابہ نے الحمدللہ اس وقت چھوڑ دی، لیکن کیونکہ ایک شافی حکم نہیں آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے بڑی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں کوئی واضح شافی حکم دے دے شراب اور جوئے اور ان چیزوں کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو آیت نمبر 90 اور 91 ہے یہ نازل کر دی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، پانسا، آستانے، فالگیری، یہ سب گندگی ہے. اور میں نے گندگی کا ذکر کیا ہے، رچ جو ہے نا، ایسی گندگی جس کو دیکھنا بھی انسان پسند نہ کرے، اور شیطان کے عملوں میں سے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں بچ جاؤ تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہونے چاہتے ہو تو دنیا میں ان چیزوں سے بچ جاؤ. اور کیوں؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے اندر بغض، دشمنی پیدا کرے. اللہ اکبر. اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. تو پھر اللہ ڈانٹ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ باز آتے ہو کہ نہیں آتے. یہ نہیں کہا کہ باز آ جاؤ یا نہ ہو، کہا آپ باز آتے ہو کہ نہیں آتے، ورنہ اللہ کا پھر اللہ اکبر تم پر وہ کوڑا برسے گا کہ تم دنیا میں پھر تمہیں اچھائی کی توفیق کام ہی ملے گی اگر یہ سب کچھ سن کر بھی باز نہیں آتے. دیکھیں دنیا میں کچھ اسٹیٹ دیکھ لیتے ہیں. 2024 میں دنیا کے بہت سارے علاقوں سے جو خبر آئی وہ ہے کہ شراب کے بغیر کوئی بھی تقریب جو ہے نا، کوئی بھی تقریب وہ شراب کے بغیر. اب تو پاکستان میں یہ ہے، لیٹ کلاس ہونا ہے تو آپ کو یہ محفلیں اٹینڈ کرنی پڑیں گی، وہاں شراب جو ہے سرو بھی کرنی پڑے گی، ان کی دعوتیں کرنی ہیں، اور جب وہ جائیں وہاں جانے تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث بھی ساتھ ساتھ کوٹ کرتا جاؤں گا کہ فرمایا کہ ایسے دسترخوان پر بھی نہ بیٹھو جہاں شراب سرو کی جا رہی ہے. پھر کچھ لوگ جشن منانے کے لیے، اب جشن بھی کیسے منایا جاتا ہے، شادی بیاہ پر بھی، اور جشن منانے کے لیے اللہ اکبر شراب پیتے ہیں. کچھ لوگ اپنا غم بلانے کے لیے اللہ اکبر شراب پیتے ہیں. عالمی ادارہ جو ہے نا WHO کا، اس کا کہنا ہے کہ شراب نوشی کسی بھی مقدار میں ہو وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. کسی بھی مقدار میں، کوئی کہ میں تو بس تھوڑا سا پیتا ہوں، مضر ہے. WHO کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ شراب کے استعمال سے ہر سال دنیا میں 26 لاکھ اموات ہوتی ہے. 26 لاکھ. یہ اموات جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، یہ دوسرے ان سے بھی زیادہ ہے. 26 لاکھ اموات شراب پینے سے ہوتی ہے. شراب نوشی کم از کم 7 اقسام کے کینسر کا باعث بنتی ہے. یہ WHO کہہ رہا ہے، جو وہ ہے ہیلتھ آرگنائزیشن وہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. جا کر آپ پڑھ لیں ڈیٹیل، نیٹ پر آپ کو مل جائے گی ساری ڈیٹیل، جن میں آنتوں اور چھاتی کا کینسر بھی شامل ہے. عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کیے گئے ایک تفصیلی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کی کم مقدار استعمال کرنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے. زیادہ تو بہت خطرناک ہے، لیکن وہ بھی خطرناک ہے. کوئی سمجھے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی خطرناک ہے. WHO کے مطابق شراب کی کوئی بھی مقدار محفوظ نہیں ہے، اور پینے والے کی صحت کو شراب کے پہلے گھونٹ سے ہی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. WHO کے جو ایک بیان کے مطابق یورپی حد کے متعلق جو جاری کردہ ایک نئی رپورٹ ہے کہ یورپ میں خواتین کے مقابلے میں مرد 4 گنا زیادہ شراب پیتے ہیں. اور شراب نوشی کی وجہ سے مجموعی طور پر جو اللہ اکبر تعداد ہے شراب نوشی کرنے والوں کی 470 ملین ہے پوری دنیا میں. بالغوں کی مجموعی آبادی میں شراب پینے والوں کی تعداد 2/3 ہے، جبکہ کم سن جو ہیں، اب تو وہاں چلا جائیں یونیورسٹیوں میں یا کوئی داخلے ہوتے ہیں نا، جہاں امریکہ یورپ، جہاں ہم اپنے بچوں کو بیت اللہ محفوظ رکھے، جو محفوظ رہتے ہیں، وہاں پر ڈرنکنگ بنچ ہوتے ہیں جن پہ مقابلہ کرایا جاتا ہے شراب کا کہ کون زیادہ پیے گا. اور کئی بچے مر بھی جاتے ہیں. والدین کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو بند کرے، لیکن کیا کریں، بند کریں گے تو پھر اللہ کا حکم اوپر آ جائے گا. اللہ نے اس شراب کو جو ہے وہ حرام کیا ہے، اور میں نے اس کی وجوہات بتا دی. لوگ پوچھتے ہیں کہ حرام کب کی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا آگے. تو بہرحال اس میں جو ہیں، اور جبکہ 6% ایسے ہیں جن کا شراب کے بغیر کچھ لوگ تو ان کو شراب تو ان کے خون میں اس طرح بچ گئی کہ ہوتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ شراب نوشی کے اثرات گھریلو تشدد، کتنے چھوٹے گوپے جاتے ہیں.
اس پر بھی ان کی پوری تحقیق ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں گھر میں مار پٹائی شراب کی وجہ سے ہوتی ہے، عورتوں پر ظلم شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، عورتوں سے زیادتی شراب کی وجہ سے ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ اتنے شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن کیا کریں کہ بند کر دیں گے. کہتے ہیں امریکہ میں ایک دفعہ جو ہے اس کے بارے میں تحقیق ہوئی کہ شراب کو بند کر دیا جائے، اس کو جو ہے نا کہہ دیا جائے کہ یہ ختم کر دی جائے گی، لیکن لوگ باز نہ آئے. پھر بھی لوگ، انہوں نے یہ تو نہیں کہا حرام ہے، یہ سزا نہیں رکھی، باز نہیں آئے. تو انہوں نے کہا جب باز نہیں آئے تو پھر اس کو جائز کر دیتے ہیں، پھر ٹیکس لیں. اور آج آپ دیکھیں کہ سب سے خوبصورت اشتہارات جو ہیں شراب کے آتے ہیں، سب سے. اللہ اکبر، کہیں آپ کو باہر جانے کا اتفاق ہو، چاہے مڈل ایسٹ کیوں نہ ہو، وہاں پر جا کے دیکھیں شراب کیسے سجی، اور سب سے خوبصورت بوتلیں آپ کو ان کی لگیں گی. یہ ہے کہ شیطان جب عمل سجا دیتا ہے نا، ان کے لیے برے عمل کو سجا دیتا ہے، یقین جانیں. بہت سارے جو ذہنی مسائل ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہیں اور جوئے کی وجہ سے ہیں. WHO کے یورپی ریجن والے جو میں نے بتایا کہ انہوں نے اس پر تحقیق کی کہ امراض قلب، سرطان، ذیابیطس، جو شوگر جس کو کہتے ہیں، سانس کے شدید مسائل، 90% اموات اور 85% جو ہے افراد جسمانی مزدوری، 90% اموات ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس میں بھی شراب کا دخل ہے. اور 85% افراد میں جسمانی مزدوری جو ہے اس کی بنیادی وجہ شراب نوشی ہے. سالانہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف ان امراض سے مر جاتے ہیں. 26 لاکھ تو میں نے پہلے بتایا. ان میں نصف لوگوں کی موت جو ہے جو شراب جو نوش کرنے والے ہیں ان کی دل کی بیماری سے ہوتی ہے. شراب نوشی کے 22 یورپ بھر میں ہر سال 8 لاکھ صرف یورپ میں فوت ہوتے ہیں. یورپ کتنا چھوٹا سا ہے. اس طرح شراب نوشی کے متعلق وجوہات کی بنا پر روزانہ 2200 لوگ، 2200 لوگ روزانہ فوت ہو رہے ہیں. لیکن کیا کریں، جو کہ تمام مواد کا 9% ہے، یعنی 10% یا 9% جو ہے صرف شراب کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب جوئے کو تھوڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جوئے کی بات کی. جوا زیادہ مال کے لالچ میں اپنے مال کو اس طرح خطرے میں ڈالنا کہ دونوں جانب مال ہو، یعنی ایک طرف یا تو مال پورا تلف ہو جائے اور ایک طرف مل جائے. دیکھیں، ایک ہے چانس اور ایک ہے رسک. جوئے میں چانس ہوتا ہے، رسک کاروبار میں ہوتا ہے. کاروبار بھی کوئی رسک کے بغیر نہیں ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن چانس لینا کہ کسی نمبر کو لگا دینا یا کوئی پرائز پونڈ خرید کے اس پہ چانس لینا، یا اسی طرح جو ہے جوئے پہ بیٹھ کر پتوں کا چانس لینا کہ کس کے پتے اچھے آگے وہ جیت گیا. اور اسی طرح جو کرکٹ پر بھی آج بیٹنگ لگتی ہے جو ہو رہی ہے، یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں. کوئی اس سے باہر نہیں ہے. اللہ اکبر. چاہے کسی طرح کا بھی جوا کھیلا جائے. اللہ اکبر. کیونکہ جوئے میں چانس ہوتا ہے، محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جبکہ ہم جو بزنس، میں خود ایک بزنس مین ہوں، ہمیں تو پتہ ہے کہ رسک فیکٹر کتنے میں نے بزنس کیے، ان میں کتنا نقصان ہوا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے زیادہ بھی نوازا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بزنس میں لوگوں کو جاب کریٹ ہوتی ہیں. اب جتنے بھی سٹورز ہیں، جتنی فیکٹریز ہیں، جتنے بزنس ہو رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں جتنی بھی جو ہیں جاب کریٹ ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کو رسک لگے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا سود کے متعلق کہ سود بھی ہر کاروبار کی طرح ہے، یا کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. تو اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کوئی اللہ سبحانہ سود تو اتنا کبھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اور جو پھر باز نہیں آتے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ نے جنگ کیے ہوئے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کا ان کے خلاف لاٹھی جنگ ہے. تو بہرحال یہاں کیونکہ جوئے کی بات ہو رہی ہے، جوا جو ہے وہ انسان جو ہے پھر وہ کاہل ہو جاتا ہے. پھر جواری جو ہیں اللہ اکبر جب ہارتے ہیں تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے قتل ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ایون کہ جواری اپنی بیویوں کو بھی ہار جاتے ہیں. یقین کریں، گھروں کو ہار جاتے ہیں، گھر کے برتن ہار جاتے ہیں کہ اس ایک چانس اور مل گیا تو میں سب کچھ جیت جاؤں گا، اسی چکر میں کہ میں واپس لے لوں، سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نقصانات ہمیں بتا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ فرما رہے ہیں رجس من عمل الشیطان، کہ یہ کیا ہے؟ رجس ہے، گندگی ہے، شیطان کے عملوں میں سے ہے. فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، دور رہو اس سے. اتنا حرام کو تو شاید اللہ نے، میں نے تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم پر بہتا ہوا خون، مردار اور اسی طرح سور کا گوشت حرام کیا گیا، سیدھا بتا دیا. یہاں تو اللہ نے کھول کے بتایا ہے کیونکہ اس پہ تمہیں شک نہ رہے کہ کچھ ہے. اللہ اکبر. تو چاہتا تو یہی ہے شیطان کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے. حدیثیں کچھ لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر سے روایت ہے صحیح مسلم کی 5219، کہ ہر نشہ آور چیز ہمر ہے. جتنی بھی آج اللہ اکبر ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، بچوں کے اسکولوں تک تو نشہ پہنچ گیا ہے. چاکلیٹوں سے کیا یہ سب حرام ہے، سب حرام. ہیروئن حرام ہے. ہر وہ نشہ جو ہے جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے.
सिगरेट के बारे में बहुत सारे लोगों की राय है कि मकरूह है या हराम है, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप चीज़ है, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। लेकिन ओवरऑल सिगरेट भी नुकसानदेह है। सबको पता है कि सेहत अल्लाह की जान अल्लाह ने दी हुई है, और इसका कैंसर का सबसे बड़ा मौजब तो है सिगरेट है, तो छोड़ना चाहिए। बहरहाल हर वो चीज़ जो नशा पैदा करे वो हराम है। अब्दुल्ला बिन उमर से एक और रवायत जो अबू दाऊद की है, हदीस का नंबर है 3647। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, उसको नचवाने वाला, उसको ख़रीदने वाला, उसको बेचने वाला, उसको कैरी करने वाला, कि कोई कैरी करके या किसी पिकअप पे या किसी गाड़ी में पहुंचा रहा है, सब के सब पर लानत की गई, सब पर लानत। सही हदीस अबू दाऊद की। मैं इसलिए हवालों के साथ बात कर रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ। शराब का आदि अगर तौबा के बगैर मर गया तो जहन्नम में जाएगा। सही बुखारी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी तो आखिरत में अल्लाह ताला उसको कोई मशरूब नहीं पिलाएगा, हराम है उसके लिए जन्नत। सही मुस्लिम की हदीस है 5223। हज़रत मकदाम से रवायत है रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार मुझे कुरान के साथ। देखो अब लोग कहते हैं हराम क्या है, इसके में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हराम का इकरार दे रहे हैं ना, तो लोगों को मसला क्या है उस हदीस को भी सुन लें हम, क्योंकि अनकरीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुरान के साथ एक और चीज़ भी दी गई है, यानी वही है हफ़ी। जो आप मुँह से बोलते हैं वो सब अल्लाह की जानिब से है। वो मातिकू अनिल हवा, आप सूरह नजम में पढ़ेंगे कि आप अपनी ख्वाहिश से तो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ वही जो आपकी तरफ वही किया जाता है। और वही की दो किस्में मैं बारहा बयान करता हूँ। नंबर एक वही जली जो कुरान की सूरत में है, जिसका एक एक लफ्ज़ अल्लाह की जानिब से है। जबरील अलैहिस्सलाम आपको याद करवा देते और आपको याद हो जाता और आप लोगों को बयान कर देते, जिसको महफूज कर लिया गया। और इसी तरह एक वही ये हफ़ी है जो अल्लाह आपके दिल में कोई बात डाल देते फिर आपको अपनी ज़ुबान इत्तत से बयान करते। और ये दोनों ही अल्लाह अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता की गई हैं। अनकरीब आपने फरमाया कैसे लोग आएंगे जो बड़ी बड़ी मसनतों पर बैठ कर, आप देखें तो सही ना, बैठ के कहेंगे जी हम कुरान को तो मान लेते हैं, जो कुरान का हलाल है उसको मानते हैं, जो कुरान में हराम है उसको मानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं मानते। अल्लाह अकबर। इस अबू दाऊद की हदीस है 4604। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दस्तरखान पर भी बैठो, क्योंकि अपने आप को आज़माइशों में डाल लो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बैठता हूँ वहाँ पर, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं और फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्रिंक नहीं करता। आपने फरमाया ऐसे दस्तरखान पर ना बैठो, क्योंकि जब इंसान अल्लाह अकबर अल्लाह के हदूद के करीब जाता है तो कभी हो सकता है कि उसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि अल्लाह की हदूद के करीब जानवर न चलाओ, हो सकता है कभी वो जानवर हद पार कर दे, तो अपने नफ्स को जो है ना कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों से रब्ता ना हो। आज हमारे एलीट क्लास में यकीन करें लोग, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी क्या करें जी, हम हमारे सोशल जो है हमारी जो स्टेटस है उसके मुताबिक हमें जाना पड़ता है ऐसी महफिलों में। बहुत सारे लोग बिलीव में, और फिर अल्लाह अकबर खुदा के लिए अल्लाह के बनकर, अल्लाह वाले बनकर से नो सीखेंगे, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे ऐसी महफिलों में नहीं जाना। मुझे लोग कहेंगे जी शराब पियो तो मैं शराब पी लूँ, लोग कहें डांस करो तो डांस करने शुरू कर दूँ। हम कार्टून तो है नहीं, हम इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को उसका नाम बदल कर पिएंगे और नाम देंगे। ऐसा एलीट होने का क्या फ़ायदा है जिससे अल्लाह की नाराज़गी। ऐसी बड़ी महफिलों में जाने का कि जी फलां महफिल में मैं गया था कि जी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बचे ऐसी महफिलों से। और आगे अल्लाह सुब्हानहू फरमाने वाती उल्लाह वाती रसूल, क्या करो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, फज़रू, और खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। अल्लाह अकबर। फ़इन तवल्लैतुम, और फिर अगर तुम ये सारी बातें जो मैंने अभी बयान की अल्लाह फरमा रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बयान किया वो अल्लाह के हुक्म से बयान किया, अगर तुम मुंह फेरते हो और अल्लाह उसके रसूल की इताअत इसलिए आ गई, लोग कहेंगे हम तो कुरान को मानेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठीक है, लेकिन इस बात को नहीं हम मानेंगे जी शराब कहाँ हराम लिखी है, अल्लाह अकबर, जुआ कहाँ हराम लिखा है, ये पानसे, ये फालगिरियाँ। और देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज एक दिन बारिश हुई तो आपने फरमाया कि कुछ लोगों ने आज अल्लाह अकबर, कुछ लोगों के अल्लाह की रहमत में आ गए, अल्लाह से अजर पा लिया, कुछ ने गुनाह कमाया। और मैं जिसने सितारों से हिसाब किया किस वजह से ये हुआ, आ जाता नहीं हफ्ता वाइड, क्या आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, बचें इन चीज़ों से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने किसी शख्स को हाथ दिखाया और फिर उसने जो कहा कि हाँ तू जो कहता ठीक है, तो उसने जब उसकी तस्दीक की तो उसने उस चीज़ की तकज़ीब कर दी, यानी उस चीज़ को झूठा करार देते जो मैं लेकर आया हूँ अल्लाह, और उसको झुठला दिया। कहाँ खड़े हैं जिसने किसी को अपना हाथ दिखाया और फिर अल्लाह अकबर उस पर यकीन कर लिया, तो 40 दिन के हाथ दिखाने की वजह से सिर्फ 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होती। इन चीज़ों से बच्चे अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह बनी इसराईल में फरमाएंगे कि तुमसे पूछा जाएगा इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, इन सब के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अगली आयत ले लेते हैं। अल्लाह फरमाने के हमारे रसूल का ज़िम्मे क्या है, अल्लाह अकबर, हमारे रसूल के ज़िम्मे तो
پہنچا دینا ہے، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اللہ سورہ ہجر میں ہم پڑھیں گے، اللہ فرمانے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، حساب ہم خود لے لیں گے، آپ پہنچا دیں بس، اللہ کی بات، لیس علی، اور یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ پہ ہے، ہم پر بھی ہے، جو بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، جن کو اللہ اور یہ پتہ ہے کہ اب یہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر یاد ہو کہ بچاؤ آپ جن تک نہیں پہنچا، ان کو بھی یہی کام ہی کرنا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، لڑائیاں نہیں کرنی، صرف پہنچا دیں، کوئی مان لے تو اس کی مرضی، نہیں مانتا تو پہنچانا ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، حساب ہم خود لے لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حساب لینا ہمارا ذمہ ہے، اس لیے لوگوں کے حساب نہ لیں، صرف پہنچا دیں، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اب صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہو کہ شراب اتنی بری کبھی چیز تھی تو ان چیزوں میں تو ہم پڑے ہوئے تھے، ہاں کیونکہ پہلے کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اب خیال ہے کہ جو ہم نے پہلے کھایا یا بھی ہمارے جسموں میں شراب جو ہے خون میں ڈھچ بس گئی، یا ڈیفینیٹلی ہم نے پی اس سے پہلے جتنی پی، تو اللہ فرما کہ نہیں ہے، علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، جو انہوں نے پہلے سے کھا لیا، اذا متقوا، ہاں اگر وہ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، اور ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں ساتھ وہ جو ایمان کے مطابق ہے، اور پھر اللہ سے پھر اور تقوی میں بڑھ جاتے ہیں، وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں اور تقوی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور احسان کی روش پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں تقوی کو یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص جو ہے اللہ نے اس کو پہلے کچھ مال دیا، کچھ دنیا میں اس نے اپنی زینت اختیار کی، اچھا گھر لیا، 10 مرلے کا گھر تھا، چھوٹی سی موٹر سائیکل تھی، پھر اللہ نے اور دیا تو اللہ نے اب اس نے اپنے آپ کو اور سجا لیا، اور زیادہ مزین ہو گیا، اور زیادہ سب کچھ ہو گیا، بڑا گھر ہو گیا، گاڑی لے لی، اس کے بعد اور سجا دیا اور لے لیا، تو تقوی ایسے ہی ہے کہ یہ ایمانوں کو جب جیسے جیسے ہمارے اندر تقوی آئے گا نا، یہ تقوی کی دولت آئے گی، اس کو بھی دولت سمجھ لیں، بہت بڑی دولت، کیونکہ یہ قرآن کن کے لیے ہدایت ہے، ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ اکبر، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اختیار کرنے کا حق ہے، تقوی کے بارے میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُوا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین جب ملنے آئے انسانی صورت میں، پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، احسان اس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتائیں، اور احسان کے بارے میں بتائیں، تو میں احسان کی یہاں کیونکہ احسان کا لفظ آیا ہے، کافی دفعہ ہو چکا ہے، اسلام کیا ہے کہ تم اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے جو اسلام کے جو باقی نقطے بتائے گئے، ایمانیات بھی بتایا گیا کہ تم ایمان لاؤ پر اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور اس کے رسول و انبیاء پر۔ اسلام کیا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جس استاد کے مطابق ہے، اللہ کے لیے حج کرو، رمضان کے روزے، یہ سب جو ہے اسلام ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر احسان پوچھا، احسان کیا ہے؟ احسان کے بارے میں بتائے، فرمایا کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، کبھی سوچے تو صحیح، اللہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کے قدموں میں سجدے کرتے ہوں، اور اگر اتنا نہیں ہے تو یہ ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہیں ہوتے تو ہمارا عمل کیسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ یقین اللہ کرے میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جہاں بھی دنیا میں ہیں، کاروبار میں ہیں، نماز میں ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو تقوی کی دولت جو ہے اس کو اتنا بڑھا لیں کہ ہم اللہ ہمیں محسنین میں شامل کر دے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کی روش پر چلنے والے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ، کہ اللہ تمہیں ضرور آئے گا اس چیز سے، شکار سے، تَنَالُوهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ، جن کو پالیں گے تمہارے ہاتھ، یعنی تمہارے سامنے، لِیَعْلَمَ اللّٰهُ مَن یَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، کہ تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سے بغیر اللہ کو دیکھے غیب میں ڈرنے والا ہے۔ اصل میں یہ آیتیں اس وقت آئی کہ اللہ ضرور آزمائے گا، جب لوگ سفر کے لیے چلتے تھے
تو احرام میں ہوتے تھے، وہیں سے احرام باندھ لیتے تھے جہاں میقات شروع ہوا تھا، اور عرب کا مشغلہ تھا جو ہے شکار۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جیسے ہم پڑھیں گے سورہ الاعراف میں، وہیں زیادہ میں بیان کروں گا کہ مچھلیاں جس دن سبت کے دن جو ہے بہت زیادہ آتی تھی، تو اب آزمائش بھی آئی تھی کہ ہرن اور وہ سب ان کے آمنے سامنے ہوتے اور ہاتھ سے پکڑ لیں یا نیزے کی پونچھ میں ہوتے اور پکڑ سکتے تھے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ضرور آزمائیں گے۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں آزماؤں گا تم ان سے، آزمائش اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا اس چیز سے، جو شکار سے، جن کو تمہارے ہاتھ پالیں یا تمہارے بالکل قریب ہوں، جن کو تم آرام سے پالو، وَرِمَاحُكُمْ اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہو، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، کہ تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ پھر کوئی زیادتی کرے بعد ذالک اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور دیکھو تم نہیں شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو، کیونکہ یہ پہلے میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ پتہ چل جائے پہلی آیت کا جو ہے وہ بھی مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کرو گے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، پھر جو یہ بات سمجھ بھی جائے اور پھر جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کے لیے بدلہ اس کو اتنا ہی دینا پڑے گا کہ جس نسل کا جانور، جیسے کہ بکرا جو ہے وہ ہرن سے ملتا جلتا ہے، تو اس نسل کا جو جانور جو ہے نا، بکری جو ہے اس نسل کا جانور دینا پڑے گا۔ اب بدلہ یہ دینا پڑے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور وہ کون سا جانور ہے، یعنی اگر نیل گائے کی ہے تو گائے دینی پڑے گی، اور اگر اونٹ دینا پڑے گا، یا اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ بارہ سنگا، جو بہت ساری ہم روایات پڑھیں گے، بارہ سنگا اگر کیا بڑا ہوتا ہے کافی بکرے کے سائز میں، تو پھر گائے دینی پڑے گی، اور اگر نیل گائے کی ہے تو پھر اونٹ دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح آتا ہے بہت ساری جگہ پر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو جو ایمان والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، عدل والے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، تو یہ ہدی کا جانور ہے، یہ کہاں پہنچایا جائے گا؟ کعبہ پہنچایا جائے گا، یعنی کعبہ جا کر جو دم کا ہم سنتے ہیں نا، وہاں جا کر وہاں دم کے طور پر وہ لیا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا کعبہ جا کے، تاکہ کعبے والوں کو، جو حاجی ہیں یہ وہاں رہنے والے ہیں، ان کے لیے وہ ہو۔ یا پھر یہ ہے کہ اتنا ہی جتنا اس جانور سے جتنا کھایا جا سکتا ہے، جتنے لوگوں کو کھانا بنتا ہے اتنا کھانا کھلایا جائے گا مسکینوں کو۔ او عدل ذالک صیاما، یا یہ ہے کہ اس کے برابر کھانا، یا اللہ فرما رہے ہیں روزے رکھے جائیں گے کہ تم دیکھ لو کہ کتنے دنوں کا کھانا تھا، اتنے روزے رکھو۔ کس لیے؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ جو بھی ایسا کام کرے اللہ کے حدود کو۔ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ جب تم حج کی نیت کر لو، احرام باندھ لو، کہ کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرو گے اپنی بیوی کے ساتھ، کسی قسم کا نہ کوئی فحش بات ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، سب کچھ ہے۔ تو اسی میں کیونکہ ہم جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنا ہوتا ہے، انسان نے تلبیہ پڑھنا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ مشکلوں میں مصروف ہو جائے تو ان سے ہٹ جائے گا، تو اس لیے یہ سزا رکھے گی تاکہ تم اپنا جو عمل ہے اس کا وبال پا سکو۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے تم سے درگزر کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی اس سے پہلے جو ہو رہا تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں عفا اللہ عما سلف، جو اس سے پہلے ہو چکا۔ قرآن کا یہ مزاج ہے، یہ نہیں کہا کہ اب وہ پچھلا کیسے لوٹے گا، جیسے شراب کے بارے میں لوگ جو پریشان تھے کہ ہمارے پیٹوں میں، تو اللہ نے کہا اب تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، اور پھر اور تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرو، اور پھر محسنین میں سے ہو جو احسان کی روش پر آ جاؤ۔ تو بہرحال میں نے جیسے پہلے کیا، ہرن کا شکار کیا تو بکرا یا بکری دینی پڑے گی، اگر استطاعت نہیں تو 6 مسکینوں کو کھانا، 3 روزے، یہ کچھ قول ہیں جو صحابہ کے ہیں۔ اور اگر 12 سنگا ہے تو گائے دینی پڑے گی، 20 کا کھانا اور 20 روزے رکھنے پڑیں گے، 20 لوگوں کو کھانا دینا پڑے گا۔ اونٹ کی ہے تو اونٹ جو ہے 30 لوگوں کو کھانا اور 30 جو ہے دینا پڑے گا، لیکن اس میں تعداد میں کچھ میں نے جیسے اس لکھا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی دیکھنا پڑے گا۔ کچھ جو جانور ہیں ان کو 30 کیا جتنا جس کے استطاعت ہے دیتا جائے، اور دیکھے کہ اونٹ کا گوشت کتنے لوگ کھا سکتے ہیں، اس حساب سے جانور جو کیا ہے ذبح۔ دیکھیں کچھ جانور جو وحشی جانور ہیں نا، جو نقصان دہ جانور ہیں، چاہے وہ شیر ہو، چاہے کوئی ایسے جانور جو آپ کو نقصان پہنچانے ہیں، ان کو تو شکار کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں۔ کوا، چیل، بچھو، چوہیا، باولا کتا یا بھیڑیا، ان کو حرام کی حالت میں مارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اگر حرم میں بھی کوئی آ جائے تو ان کو مارا جائے گا حرم میں بھی، اس لیے کہ یہ نقصان انسانوں کو پہنچانے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 3314۔ ومن لم یجد، ہم نے پڑھا تھا وہاں بھی ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی، تو جو نہ پائے تو وہ کیا کرے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب
کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے، واللہ عالم، میں نے جو دونوں چیزیں بیان کر دی، لیکن زیادہ جو قرآن سے ملتا ہے کہ اسی نوع کا جو جانور ہے وہ ہدیے میں دیا جائے گا، اور وہ اس جانور سے جتنے لوگ کھا سکتے ہیں اس حساب سے لوگوں میں کھانا دیا جائے گا، اور اس حساب سے روزے رکھے جائیں گے جتنے دنوں میں کھانا بنتا ہے، اللہ عالم۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، جو ہے اللہ فرما رہے ہیں احل لکم صید البقر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے احل لکم صید البقر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا، چاہے تم سفر کر رہے ہو، چاہے حج کے لیے نکلے ہو، عمرے کے لیے نکلو، احرام کی حالت میں ہو، وحرم علیکم صید البر، اور لیکن تمہارے لیے خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام کر دیا گیا۔ ہاں سمندر میں ہے تو مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ما تم حرما، ہاں خشکی میں اس وقت تک منع ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سمندر میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پانی بھی کم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، اور پھر ہمارے پاس خوراک کم ہوئی، تو آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے، یعنی سمندر سے جو مچھلی نکلی ہوگی، جیسے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ کی جب گئے تھے تو بڑی مچھلی تھی، اس میں سے اونٹ بھی گزر گیا اور کئی دن کھاتے رہے، تو یہ حلال ہے، کیونکہ سمندر بعض دفعہ مچھلیاں باہر پھینک دیتا ہے تو وہ بھی حلال ہے چاہے مردہ بھی ہوں۔ اگلی آیت جو ہے جعل الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے کعبے کو بنایا ہے گھر اور حرمت والا گھر بنایا ہے، اور لوگوں کے قیام کی جگہ بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کعبے کو، اللہ اکبر، کعبہ جو ہے یہ حرمت والا ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ ڈھہ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو بڑا واقعہ ہوگا وہ قیامت کی آئے گی۔ شہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں، کیونکہ یہ بھی مہینے ان میں جنگیں بند کی گئی، لوگ سفر کرتے تھے، حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، جو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو رجب ہے، اور اسی طرح ذی قعدہ، ذی الحج اور جو محرم ہے، ان تمام مہینوں میں سفر ہوتا تھا، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ والہدیہ، اور قربانی کا جانور جو ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، حرمت ہے، یہ جو حرمت والے مہینوں کی جو حرام مہینے ہیں ان کی حرمت کے لیے آتا ہے، اللہ کے گھر کو بھی یہی کہ الشہر الحرام، اس شہر کو جو مکہ ہے، اور اسی طرح بیت الحرام حرمت والا گھر۔ والہدیہ، اور جو قربانی کے جانور، والقلائدہ، اور وہ جانور جو اللہ کے لیے لائے جاتے ہیں اللہ کے گھر میں ایک طرف ہدی کے طور پر، جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوتے ہیں، وہ بھی ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو، یہ اس لیے ہے ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ، اللہ کو علم ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اور جان لو کہ اللہ بہت زبردست پکڑ والا ہے اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مختصر سی ہے کہ اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا سزا ہے تو وہ جنت کی امید چھوڑ دے اور کوئی گناہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنی رحمت والا ہے تو وہ کبھی جنت سے محروم نہ ہو، چاہے کچھ بھی عمر ہو جائے اور نہ جائے ایمان کی طرف۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا، 99 ہے۔ المائدہ، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ سورہ رات کی آیت نمبر 40، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، حساب ہم خود لے لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔